أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إلى آخر الآية. سورة العادیات بعض حضرات کے نزدیک یہ مکی صورت ہے اور بعض حضرات کے نزدیک مدنی صورت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے تو وہ یہاں پر جو مراد لیتے ہیں وہ اور مراد لیتے ہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں یہ مکی صورت ہے مدنی صورت ہے وہ لوگ اس سے ایک غزوہ مراد لیتے ہیں کہ اس غزوے کے اندر کچھ معاملات ہوئے تھے، اس معاملات کی طرف اشارہ ہے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کسی جگہ پر مارکے کے لیے بھیجا تھا اور ایک وقت طے کیا تھا، لیکن وہ اس وقت پہ پہنچے نہیں تو جو آ، منافقین تھے انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو ناشکری میں مبتلا کیا، تو اس کا بیان ہے۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، چونکہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو بعض نسخوں میں یہاں پر مکی لکھا ہوا نظر آئے گا، بعض نسخوں میں یہاں مکی لکھا ہوا نظر آئے گا اور بعض نسخوں میں یہاں مدنی لکھا ہوا نظر آئے گا، تو اس سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اس نوعیت کی چیزیں بارہ کیف ہوتی ہیں۔ تو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں اور ترجمہ سمجھیے گا تاکہ ہمیں آگے مفہوم سمجھ میں آ سکے، کہ بعض دفعہ اس کے ترجمے کے اندر اس قسم کا خلجان آ جاتا ہے کہ بات بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ والعادیات، چونکہ الفاظ نئے ہیں تو آپ حضرات کی توجہ چاہیے ہوگی۔ والعادیات، والعادیات، عادیات کہتے ہیں دوڑنے کو، ٹھیک ہے؟ اور سرپٹ دوڑنے کو عادیات کہتے ہیں۔ تو یہ اب دوڑنا ہرن کا اور طریقے سے ہوتا ہے، شیر کا اور طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اس دوڑنے کو عددہ سے نکلا ہے، عادیات کہتے ہیں۔ وضحن، وضحن کہتے ہیں ہانپنا، لیکن ضبحہ وہ ہانپنا ہوتا ہے جو کہ گھوڑے کا ہانپنا پایا جاتا ہے۔ دیکھیں گھوڑے کا جو ہانپنا ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے، عام جانوروں سے ہٹ کر ہوتا ہے، جیسے کتے کا ہانپنا ہے تو کتے کا ہانپنا اور ہوتا ہے لیکن گھوڑے کا ہانپنا اور ہوتا ہے۔ وہ اپنے ناک سے ایک مخصوص قسم کی آواز نکالتا ہے، ایک باریک سی آواز نکالتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ گھوڑے کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے اور کتا بھونکتا ہے، بلی میاؤں کرتی ہے، تو ایسے ہی گھوڑا بھی ایک خاص قسم کی آواز نکالتا ہے، اس کو عربی میں ضبح کہتے ہیں، ضبح۔ تو والعادیات ضبحا، میں نے بتایا تھا واو کے بعد اگر کسرہ آ رہا ہوتا ہے، زیر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ جو معنی میں قسم کے معنی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو والعادیاتی گھوڑوں کے بھاگنا، تو جب ضبحہ سے گھوڑے مراد ہیں تو والعادیات سے بھی دوڑنا گھوڑے کا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو صفات ہیں یہ بھی گھوڑے کی ہیں، یہ پانچوں آیات میں، آگے کی چاروں آیات میں گھوڑے کی صفات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ والعادیات ضبحا سے گھوڑے کا دوڑنا مراد ہے۔ تو اگر آپ جیسے میں کسی جگہ پہ تھا تو وہاں پر انہوں کو جو والعادیات ضبحا کا ترجمہ کیجیے، تو میں نے کہا جی قسم ہے گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں، تو اس نے کہا اس میں گھوڑا کہاں مراد ہے، گھوڑے کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا، یہاں تو نخیل اور اس قسم کا کوئی لفظ ہی نہیں، تو گھوڑے کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ کہنے لگے نہیں عالم تو نہیں ہوں لیکن مجھے قرآن سے بڑا تعلق ہے۔ میں نے کہا قرآن سے تعلق ہونے کے لیے آپ کو لغت سے تعلق ہونا ضروری ہے، جبھی تو آپ سے ترجمہ پوچھ رہا ہوں۔ آپ لوگ دیکھیں آپ مولویوں کا لغت سے تعلق ہی نہیں ہے،
قسم ہے دوڑنے والوں کی جو ہانپ اگر دوڑتے ہیں، یہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ذبح کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ اگر آپ بات کر ہی رہے ہیں تو سمجھاتا ہوں میں آپ کو، ذبح کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذبح ہانپنے کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا انسان کا ہانپنا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا سینہ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ انسان کا ہانپنا ہے، اس کو سانس چڑھ جاتی ہے۔ کتے کا ہانپنا اور ہوتا ہے، گدھے کا ہانپنا اور ہوتا ہے۔ یہ ذبح جو ہے نا، لغت میں گھوڑے کے ہانپنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جس سے کتے کے ہانپنا اور طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ زبان نکال کے اپنے اس کا اظہار کرتا ہے۔ گدھے کا ہانپنا اور ہوتا ہے کہ وہ ڈھینچوں ڈھینچوں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی ہر چیز کا ہانپنا اور ہوتا ہے، اس کے لیے لغت اور ہے۔ ذبح کہتے ہیں گھوڑے کے ہانپنے کو، ذبح گھوڑے کے ہانپنے کو کہتے ہیں۔ اور قرآن صرف لغت کی کتاب نہیں ہے کہ ہم صرف لغت سے پڑھیں، آگے بھی ہے فالموریات قدحا۔ تو اس لیے میں ان چیزوں پہ فوکس کر رہا ہوں، آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ والعادیات ضبحا، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ سے بھی کوئی ایسا سوال ہو، لیکن ایک چیز جب مشاہدے میں آ جاتی ہے تو انسان محتاط ہو جاتا ہے۔ تو اس کا واضح معنی ذبح کہتے ہیں وہ ہانپنا جو کہ گھوڑے کا ہانپنا ہے۔ ذبح وہ ہانپنے کی آواز جو کہ گھوڑے کے سینے سے نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں کتے کے ہانپنے کی آواز اس کے گلے سے نکلتی ہے، گدھے کے ہانپنے کی آواز اس کے ناک سے نکلتی ہے، لیکن گھوڑے کے ہانپنے کی آواز اس کے سینے سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے انسان کا ہانپنا ہوتا ہے تو انسان کے ہانپنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ منہ سے اور ناک دونوں سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو والعادیات ضبحا، والعادیات، تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ عادیات دوڑتے ہیں، ضبحا ہانپ کر، یعنی گھوڑے، وہ گھوڑے، یعنی گھوڑے کے بغیر ترجمہ صحیح نہیں ہوگا کہ ذبح جو ہے وہ گھوڑے کے ہانپنے کو کہتے ہیں۔ فالموریاتی، فالموریاتی قدحا، موریات کہتے ہیں آ، چنگاری نکالنا، موریات کہتے ہیں چنگاری نکالنا۔ اور چنگاری کیسے نکلتی ہے جی؟ آپ لائٹر جلاتے ہیں تو وہ جو آگ نکلتی ہے وہ ایک رگڑ کے نتیجے میں نکلتی ہے، آپ بٹن دباتے ہیں اندر ایک رگڑ کا نظام پیدا ہوتا ہے، اس سے آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ماچس جلاتے ہیں تو ماچس جلانے سے کیا ہوتا ہے جناب؟ ایک رگڑ پیدا ہوتی ہے، اس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ یہ آج کل کا آگ پیدا کرنے کا جدید طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں آگ پیدا کرنے کے لیے دو پتھروں کو رگڑا جاتا تھا۔ جب دو پتھروں کو رگڑتے تھے تو اس میں سے چنگاری نکلتی تھی اور آگے کسی خشک ٹکڑا پتے کا یا اس کے اوپر پڑتی تھی اور اس سے آگ نکلتی تھی۔ تو تو وہ چکماک ہوتا تھا۔ میں نے اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پر، یہ میں نے لکھی ہوئی ہیں، آپ بیائی نہیں بھائی، یہ مت اتاریے گا، میں نے اس لیے لکھ دی ہیں تاکہ آپ حضرات کو سہولت ہو۔ بہت سے لوگ بیائی نہیں اتار لیتے ہیں، سمجھ کے اتاریں، اور بھلے سے چار لفظ اتاریں، بھلے سے اس سے ڈبل آپ لکھ لیں، لیکن سمجھ کے ہونا چاہیے، سمجھ کے ہوگا تو پھر زیادہ۔ تو فالموریاتی قدح، موریات کہتے ہیں، موریات کہتے ہیں چنگاری اڑانے کو، اور قدح کہتے ہیں ٹاپ کو۔ قدح وہی ہے یعنی گھوڑے کی ٹاپ کو، گھوڑے کی ٹاپ مطلب گھوڑا جو زور سے پاؤں زمین پہ مارتا ہے اس کو قدح کہتے ہیں۔ فالموریات قدحا، فالموریات قدحا، پھر وہ اڑاتے ہیں چنگاری اپنی ٹاپوں سے۔ فالموریات، وہ اڑاتے ہیں چنگاریاں، قدحن ٹاپوں سے، یعنی یہ اس سے گھوڑے ہی مراد ہیں، گھوڑوں کے بغیر معنی نہیں ہو سکتا۔ کبھی کتے کی ٹاپ سے چنگاری پیدا نہیں ہوتی، کبھی اونٹ کی ٹاپ سے چنگاری پیدا نہیں ہوتی۔ گھوڑے کا پاؤں ایسا ہوتا ہے کہ اس سے زمین پہ چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے ہر گاڑی سے چنگاری پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب وہ بریک لگاتی ہے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں،
ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک خاص رگڑ کا نظام ہوتا ہے، لیکن گھوڑا جب سڑک پہ بھاگتا ہے یا پتھر والی جگہ پہ بھاگتا ہے تو اس کے پاؤں پڑنے سے چنگاری پڑتی ہے، چنگاری نکلتی ہے، تو فل موریاتی قدحا۔ پھر ان گھوڑوں کی جو اپنی ٹاپوں سے فل موریا چنگاریاں اڑاتے ہیں، قدحا اپنی ٹاپوں سے، فل مغیرات، فل مغیرات، پھر مغیرات کہتے ہیں یہ حملہ کرنے کو، اٹیک کرنے کو، نہیں، حملہ اٹیک اور ہوتا ہے، یہ لغار اور ہوتی ہے۔ یہ الغار کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈومینیٹنگ پاور کے اوپر آ کے دشمن پہ اٹیک کریں۔ حملہ تو ایک نارمل حملہ ہوتا ہے، لیکن مغیرات کہتے ہیں ڈومینیٹنگ پاور میں آ کے جب آپ دشمن پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس کو مغیرات کہتے ہیں۔ یعنی آپ اٹیکنگ پوزیشن میں جا کے دشمن کے اوپر جب اٹیک ہو جاتے ہیں، دشمن پہ پل پڑتے ہیں، دشمن کو یعنی اس لحاظ سے اس سے اویئر کرتے ہیں کہ بیٹا تیری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ہماری نظر میں، تو فل مغیرہ یہ لغار کرنا، صبح کے وقت، فل مغیرات صبح، صبح کے وقت یہ لغار کرتے ہیں۔ میں یہ یہاں پر باتیں لکھی ہیں، اب ان کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یعنی صبح کے وقت اٹیک کرتے ہیں۔ عربوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اٹیک کرتے، اس لیے کہ رات میں حملہ کرنا وہ سمجھتے تھے یہ بزدل لوگ کرتے ہیں تاکہ ہمارا دشمن اٹھا نہ اور سویا سویا وہ ہم اس کو ختم کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم دشمن کو جگا کے مہلت دے کے مقابلہ کرتے ہیں۔ کبھی تو ایسا وقت تھا کہ مسلمان حکمران عیسائیوں کو پکڑ کے کہتے تھے جاؤ، 1 سال تمہیں آزاد کرتا ہوں، تیاری کرو، اس شرط پہ آزاد کرتا ہوں کہ 1 سال کے بعد دوبارہ مجھ پہ حملہ کرو گے، یہ دشمن کے اوپر ڈومینیٹنگ پوزیشن میں آتے، اگر نہیں کرو گے تو پھر میں کروں گا۔ کیا مسلمانوں کا جذبہ تھا! آج ہم بھیگی بلی بنے ہیں اس لیے کہ ہمیں تو بس اپنی سہولیات سے مطلب ہے، جب ہم سوئے ہوں تو ہمیں وہ مزے آ رہے ہوں، نہ ہم نے اولادیں پیدا کرنی ہیں، بس 2 3 بچے ہیں، اس سے اوپر ہم نے اولادیں پیدا نہیں کرنی ہیں، اور چونکہ جی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، جی نہ یہ نہ وہ، ہم انتہائی بے حس اور انتہائی بے شرم قوم بن چکے ہیں۔ میں ایسے الفاظ کبھی بھی استعمال نہیں کرتا، لیکن ابھی کے حالات دیکھ کر دل روتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہودی 7 بچوں سے کم پیدا کرنا ان کے ہاں جرم شمار کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اگر کسی کا تیسرا چوتھا بچہ ہو جائے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اور اگر کوئی کہے کہ اولاد کے لیے میں مزید نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اب یہ دیکھیے یہی عورتیں اب مارچ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہاں، وہ عورتیں اب کیوں مارچ نہیں کر رہی ان بچوں کے لیے جو کہ ذبح کیے جا رہے ہیں؟ وہ تو اپنے بلا وجہ کے حقوق کے لیے وہ ساری سازشیں ساری دنیا جانتی ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اثر نہ اثر ڈالنا بھی اس یلغار سے نقعن غبار کی شکل میں، ٹھیک ہے، وہ اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اثر نہ بھی نقعن، فالمغیرات صبح، صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، فاثر نہ بھی، اور اس یلغار کا اثر ہوتا ہے نقعن غبار اڑانا، ٹھیک ہے، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پر صبح کے وقت غبار نہیں اڑتا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ مٹی کے اندر رطوبت اور نمی ہوتی ہے، تو رطوبت اور نمی کی وجہ سے گھٹا اڑتی نہیں ہے، لیکن جب ایسی خطرناک یلغار ہوتی ہے تو وہ خطرناک یلغار جو ہے وہ مٹی اڑانے کے اوپر مصر ہوتی ہے، مٹی اڑاتی ہے، تو اثر بھی نقعن، پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں، اور کیسے وار کرتے ہیں، فوسطن بھی جمعا، فوسطن بھی، کہ گھس جاتے ہیں، بھی اسی الغار کے ساتھ، جمعا جھمگٹے کے صورت میں، فوسطن بھی جمعا، اور جھمگٹے کی صورت میں وہ دشمن میں گھس جاتے ہیں۔ یہ ہو گیا معنی، ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟
کہ گھوڑے آتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں، کیا معنی ہے ذرا سمجھیے گا معنی؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے یہاں جو مثال دی نا، بڑی عجیب مثال دی۔ گھوڑے کو سامنے رکھا اور گھوڑے میں وفاداری ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، گھوڑا جو ہے وہ اپنے مالک کا 100% وفادار ہوتا ہے، کتا اپنے مالک کا 100% وفادار ہوتا ہے، لیکن کتے میں ایک کمی ہوتی ہے، اور وہ کمی یہ ہوتی ہے، کمی نمبر 1، اگر مالک کے علاوہ کوئی اس کو کچھ دے دینا، یہ اس کا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بے وفا ہوتا ہے۔ وفاداری تو ہوتی ہے، لیکن اس وفاداری کے اندر اگر کوئی آپ سے زیادہ اس کے لیے ایسا ہو جائے تو وہ بے وفائی کر دیتا ہے۔ یعنی اگر چور آئے تو وہ بھونکے گا، لیکن اگر چور دانہ ڈال دے اور دانہ ڈالتے رہے تو یہ اس کا بھی وفادار ہو جائے گا۔ یعنی اس کی وفاداری ملٹیپل ہوتی ہے، اس کا بھی وفادار ہے، اس کا بھی وفادار ہے، مالک کا وفادار بھی ہے، ہو سکتا ہے چور کا وفادار بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنوں کا دشمن ہوتا ہے، غیروں کا غلام ہوتا ہے۔ اپنوں کا دشمن ہے اور غیروں کا غلام، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کتے کے اندر دو عنصر ہوتے ہیں، جبکہ گھوڑا 100% وفادار ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وفادار ہوتا ہے، بلکہ وہ وفاداری کی وہ تمام حدیں پار کر جاتا ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ یعنی پاکستان کے گھوڑے تو ایسے نہیں ہیں، لیکن مجھے عربوں نے بتایا کہ ہمارے عربی نسل گھوڑے ایسے ہیں کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، جہاں کا آپ کا ارادہ ہے بغیر کہ ہی آپ کو وہاں لے جائے گا، آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے، یہ آپ کو وہاں لے جائے گا۔ سمجھدار اتنا ہے، یہ بھوکا مر جائے گا، لیکن اگر کسی اور نے اس کو کھانے کو دیا، یہ بالکل بھی نہیں کھائے گا، بالکل بھی نہیں کھائے گا۔ یہ آپ کا وفادار ہے، آپ کے دشمن کا وفادار کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسی خاصیت ہے گھوڑے کے اندر۔ اللہ رب العزت اس گھوڑے کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نا چند باتیں اچھا یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں جتنی قسمیں ہیں، ضروری نہیں ہے اس بات کی کہ وہ ساری کی ساری قسمیں عظیم و شان چیزوں کی ہوں، البتہ ان میں کوئی خاص بات ہوتی ہے، اس خاص بات کی وجہ سے اس کی قسم لی جا رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر جو قسم لی گئی ہے گھوڑوں کے حوالے سے، ان کی وفاداری کی قسم لی گئی ہے کہ وفاداری ان کی ایسی زبردست ہوتی ہے، ایسی کہ ان کے سینے سے جو آواز نکلتی ہے پورا زور لگاتے ہیں، ان کے پاؤں اس بات کی گواہی دیتے ہیں، فالموریاتی قدحا، ان کے پاؤں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ پوری محنت کر رہے ہیں، پوری لگن کر رہے ہیں۔ فالمغیرات صبح کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی وقت محنت کر رہے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ان کی محنت کا اثر بھی نظر آنے لگتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اپنی محنت میں جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، آگے دیوار ہے یا کیا ہے، سب کو پار کرتے ہیں، اتنی وفاداری ہے۔ لیکن ان الانسان لربه لکنود، یقین رکھو کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ یعنی ایک طرف گھوڑا ہے تمہارا ایسا فرما بردار بن جاتا ہے کہ وفاداری کی مثال بن جاتا ہے، لیکن انسان اس فرما برداری کے دائرے سے بہت دور ہو جاتا ہے کہ اس کو سب کچھ دیا جا رہا ہے پھر بھی وہ ناشکرا ہے، اس کو سب کچھ دیا جا رہا ہے پھر بھی وہ ناشکرا ہے۔ قنوت کے بارے میں ایک تو معنی ہے کہ ناشکرا، ٹھیک ہے جی، قنوت کا ایک معنی ہے ناشکرا، لیکن قنوت کا اور بہت سے معنی فقہائے کرام حضرات مفسرین نے لکھے ہیں۔ حسن بصری علیہ الرحمہ وہ فرمایا کرتے تھے، ایک منٹ رکیے،
حسن بصری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص جو کہ مصیبتوں کو تو یاد رکھے لیکن نعمتوں کو بھول جائے، ایسا شخص ہے کنوت۔ ایک بات مجھے یاد آئی، مجھے ایک صاحب ملے بھی بچے کو لے کر ہے، کیا نام ہے جی؟ بچے کا نام کنود ہے۔ کنود کیوں بھائی؟ کنود کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے جی قنوت قرآن مجید میں آیا نا، تو اس وجہ سے ہمیں یہ لفظ، مجھے یہ لفظ بڑا پسند تھا، تو میں نے کہا بھائی، میں نے کہا بھائی اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ کہا قرآن میں کا لفظ ہے تو اچھا ہی ہوگا۔ میں نے کہا قرآن میں تو فرعون بھی ہے، پھر وہ رکھ لو۔ قرآن میں حامان ہے، وہ بھی رکھ لو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن میں ہے تو اس وجہ سے ہم نے رکھ دیا۔ وہ ایک آدمی کو قرآن مجید دیا کہ بھی اس کی اچھی سی جلد کر دینا، اس نے جلد کی، تو کہنے لگا بھئی یہ قرآن مجید ہے، جلد اچھی ہے۔ کہتا ہاں جلد اچھی کی، پھر میں اس کتاب کو پڑھنے لگا تو اس کتاب میں، اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں کہیں فرعون کا نام ہے، کہیں حامان کا نام ہے۔ تو کہتا ہے پھر، کہتا ہے میں نے اس کو وہاں سے مٹایا، پھر کہیں تیرا نام کر دیا، کہیں اپنا نام کر دیا۔ تو قرآن میں تو فرعون کا نام بھی ہے بھئی، جب قرآن میں فرعون کا نام بھی ہے تو وہ بھی رکھ لو بھئی۔ اب ایسا نہیں ہے نا، میں نے کہا ایک شیعہ کا نا قرآن میں جگہ جہاں حضرت علی کا نام ہے، میں نے کہا وہ علی نہیں ہے، اعلیٰ ہے بھائی۔ میں نے نہیں کہا یہ ہمارے کسی استاد نے، وہ علی نہیں اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بلا وجہ اس کو علی بنا کے بیٹھے۔ تو تو اب حضرت علی کی عظمتوں کے لیے آپ قرآن تبدیل کریں گے، یہ تو کوئی کسی طرح مناسب نہیں۔ قنود کا مطلب ہوتا ہے، قنود وہ شخص، اس شخص کو کہتے ہیں جو تکلیف کو تو یاد رکھے، تکلیف کو تو یاد رکھے لیکن نعمت کو بھول جائے، نعمت کو بھول جائے تکلیف کو یاد رکھے، اس کو قنوت کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جتنی نعمتیں ملی ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دو، اگر تھوڑی سی ڈانٹ پڑے گی بس ہماری، بس پھر تو خیر نہیں، پھر جی ہمارے اوپر اتنی تکلیف ہے، ہمارے اوپر یہ ہو گیا، ہمارے اوپر وہ ہو گیا، ایسا نہیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور منعم کو نہ دیکھے، وہ شخص کنود ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، لکنود۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے بچائے، ناشکرے پن کی بیماری سے بچائے۔ میں آپ کو اسٹرکٹلی کہہ رہا ہوں، آپ یقین کیجئے گا کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ ہمارے لوگ ناشکری کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی اور بہانہ نہ ملے تو کوئی بہانہ لگاتے ہیں، پھر وہ بہانہ نہ چلے تو کوئی اور بہانہ لگاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کسی، اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف سوچنے سے ہو گئی، سوچنے سے، یعنی سامنے والے نے کوئی ان انٹینشنلی بات کی ہے، سامنے والے نے کوئی ڈانٹ دیا ہے، سامنے والے نے اگر شور نے ناراضگی کا اظہار کر دیا، تو جناب وہ لگ جاتے ہیں، وہ نیگیٹو سوچنا 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 سوچنا، کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اور میں جی دنیا کی سب سے بڑی تکلیف میں ہوں، میں یہ اور یہ، انسان کی سوچ بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ آپ اپنے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کے ساتھ نیگیٹو وہ ہو کے رہے گا، یاد رکھیے۔ آپ اپنے بارے میں پوزیٹو سوچیں گے تو پوزیٹو ہو کے رہے گا۔ کسی موقع پہ میں نے کسی خاتون سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، کچھ نہیں ہوتا، تو انہوں نے، وہ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، نہیں بات مانی نا میں نے، چنانچہ وہی ہوا جو وہ سوچ رہی تھی۔ پھر مجھے فون کر کے کہنے لگے دیکھا میں نے کہا تھا نا ایسے ہی ہونا ہے، ویسے ہی ہوا۔ میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوسری طرف میرے دوست ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کہا جناب میری بیوی ایسی ایسی ہے اور یہ فلانا فلانا، تو مجھے یاد ہے میں مکہ ٹاور کے نیچے جو ٹنل بنی ہوئی ہے وہاں سے گزرا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ عجیب بات کر رہے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، آپ بھی بالکل ایسے ہی بات کر رہے ہیں جیسے کافر بات کرتے ہیں۔ آپ چونکہ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی وہی چیزیں چڑھ رہی ہیں جو کہ کفر سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ کو اللہ پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ آپ پازیٹیو کیوں نہیں سوچتے؟ میں نے کہا کچھ ہونے کا نہیں، کہا حضرت پچھلے سال بھی، پچھلی دفعہ بھی 6 لاکھ روپے لگایا میں نے کہا آپ جب اس طرح سوچیں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ تو قصہ مختصر، بات بڑی تفصیلی ہے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا ہوا جناب، ہم وہاں سے جا رہے تھے تو وہاں
عرفات کے راستے میں ان کا فون آیا، کہنے لگے کہ میں مان گیا آپ کی کرامت۔ میں نے کہا میری کیا کرامت ہوئی؟ کہنے لگا جناب وہ مالک مکان کا یہ معاملہ وہ معاملہ، انہوں نے اتنی سختی سے کہا تھا، یہ ہوا جس دن ہمیں چھوڑنا تھا، بیوی مان نہیں رہی تھی۔ یہ قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کے یہاں ڈیتھ ہو گئی، اور ڈیتھ ہونے کے ساتھ ہی ان کو کسی طرح ہونے لگا، انہوں نے مجھے فون کیا اور فون کرنے لگا کہ بھئی آپ لوگ گھر خالی نہیں کریں گے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہرگز یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ میں حیران رہ گیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا، کہ عجیب سی، میں نے کہا یہ ہو کیسے گیا؟ میں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ پہ یقین کیا۔ جب آپ نے اللہ پہ یقین کیا، زبان میری تھی، میں نے کہا تھا اللہ پہ یقین کرو، بس میرا تو یہی، میرا اگر آپ اس کو کرامت سمجھتے ہو تو چلو کرامت صحیح۔ تو لیکن اصل آپ کا یقین ہے، اللہ انسان کے یقین کے ساتھ اس کو باندھ دیتے ہیں۔ ہمارے چاہے مرید بن جائیں چاہے شاگرد بن جائیں، مانتے ہی نہیں ان کو جی ہمیں پتہ ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے نا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ میں زیادہ بحث کرتا نہیں ہوں۔ ان الانسان لربہ لکنود، مزاج میں ناشکری ہے، وہ ناشکری پھر آگے مصیبت بن کے نکلتی ہے۔ چیز میں ناشکری ہے، وہ مصیبت بن کے نکلتی ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات کا گواہ ہوتا ہے۔ قرآن وہ بولتا ہے جو ہمارے دلوں میں ٹھک ٹھک کے لگ رہا ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کہتے ہیں پیسے کو، دولت کو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، اور بے شک یہ انسان لحب الخیر، پیسے کی محبت میں، لشدید، بڑا بڑا سخت ہے۔ پیسے کی محبت کے سامنے وہ اتنے لمبے لمبے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے، اتنے بڑے بڑے ڈرامے کرتا ہے، اتنے بڑی بڑی الامان والحفیظ۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے، بہت پکا ہے۔ کیا ہے دیکھیے جی، اللہ رب العزت نے مرض کو بیان کیا، بنیادی مرض ہے ناشکری۔ 5 قسمیں کھائیں، 5 قسمیں کھائیں، اور 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا تمہارے اندر ہے انسان یہ مرض ہے، اور اس مرض کا سبب ہے مال کی محبت۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت بڑی مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چنانچہ اسی لیے کہ پابندی کے ساتھ صدقات کریں، خیرات کریں۔ عجیب عجیب سی کہانی ہے۔ ام، جو لوگ مخلص نہیں ہوتے نا، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ How can we correct course with the rest of the issue like not sugar؟ دیکھیں، میں نے وہی تو بتایا اوپر، میں بتا چکا ہوں، شاید آپ نے توجہ نہیں کی۔ اوپر سوال آپ کا بہت ہی اچھا ہے اور مجھے خوشی ہوئی آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں، گھوڑا اپنی جان نثاری وفاداری لگا دیتا ہے، پوری وفاداری لگا دیتا ہے، پوری جان لگا دیتا ہے، لیکن انسان اس جان کا ایک حصہ بھی نہیں لگاتا۔ تو یہ اللہ نے انسان سے ایک شکوہ کیا ہے، اور شکوے کی بنیادی وجہ وہ مرض ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، کہ انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، کہ وہ نعمتوں کو نہیں نعمتوں کو نہیں دیکھتا، بس جو چیز نہیں ہوتی اسی کو دیکھتا ہے۔ تو ان الانسان لربہ لکنود۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہو، کہ نہ سمجھ میں آئی تو دوبارہ پوچھ لیجیے گا، میرے لحاظ سے بات کلیئر ہے۔ اگر کسی کے لحاظ سے بھی بات کلیئر نہ ہو تو مجھے آپ اپنا سوال دوبارہ کر سکتے ہیں۔ بطور مثال کسی کو سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ بتا دیجیے مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، تو گھوڑا تو اتنا وفادار ہے لیکن انسان بے وفائی میں نہ ضرب المثل ہے، کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے پروردگار کا ناشکر ہے۔ اور ناشکرا ہونے کی بنیادی وجہ مال کی محبت ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، میں بتا رہا تھا بہت سے لوگ جب اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے نا، تو عجیب عجیب طرز کی کہانیاں کرتے ہیں۔
عجیب عجیب طرز کی باتیں کرتے ہیں۔ میں اب وہ عجیب طرز کی باتیں، کہانیاں، میں اس کو واضح نہیں کرنا چاہتا، ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جی جی، ہمارے ہاں جی، مینز وے ہے کمپیریزن، جی بالکل، اللہ نے کمپیریزن دیا نا ہمیں، اللہ نے کمپیریزن دیا ہے۔ دیکھو گھوڑے جو تمہارے وفادار ہیں، تم اپنے پروردگار کے کتنے وفادار ہو؟ وفادار نہیں ہو، اس کی بنیادی مرض اس کا ناشکری ہے، اور ناشکری کی اس مرض کی وجہ جو ہے وہ مال کی محبت ہے۔ اس مرض کی وجہ مال کی محبت ہے۔ آگے پھر اللہ رب العزت کا کلام ہے نا، ایسی تو نہیں نا، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کا علاج بتایا، اور علاج یہ ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قیامت کا ڈر، قبر اور موت کی یاد اس کا علاج ہے۔ جو شخص قیامت اور موت کا ڈر نہیں رکھتا وہ ان امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں چونکہ اصلاح و تربیت کے شعبے سے وابستہ ہوں، تو مجھے یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کبھی کوئی سالک ایسا ہوتا ہے تو اس کو بول دیتا ہوں، اور کبھی دیکھتا ہوں اس میں کیپیسٹی نہیں ہے یہ سننے کی، تو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میں اگر بولوں گا تو کہیں گے جی مجھے ڈانٹ رہے ہیں، کہیں گے جی مجھے ان کو پتہ نہیں ہم سے کیا چاہیے، ان کو پتہ نہیں ہم سے پیسے چاہیے، ان کو پتہ نہیں ہم سے مال چاہیے، ان کو پتہ نہیں ہم سے یعنی ایک دفعہ ایک غیر مسلم نے مجھ سے بات کی، میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور کافی قریب ہو گیا، اسلام کے قریب ہوا، کافی سمجھایا، مجھے اتنی اچھی انگریزی نہیں آتی، وہ تو امریکہ کا رہنے والا تھا، تو اس کو سمجھایا، لیکن اس کے ذہن میں ایک شبہ بیٹھ گیا، شبہ یہ بیٹھ گیا کہ آپ مجھے سمجھا کیوں رہے، آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں، آپ مجھے اکاؤنٹ نمبر دیں، میں چیک کروں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کہیں آپ کسی لالچ میں تو مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ میں نے کہا بھائی بڑی مہربانی، خدا حافظ۔ تو اس طرح کی کہ شبہات جب بیٹھ جاتے ہیں تو انسان دور ہو جاتا ہے۔ تو بھئی افلا یعلم، وفاداری، اور وفاداری کے سامنے کھڑے ہونے والی چیز ناشکری، اور ناشکری کی وجہ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت کا علاج افلا یعلم، بھلا، افلا، بھلا کیا ان کو معلوم نہیں ہے، اذا بعثر، وہ وقت کہ جب بعثر اٹھایا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہوگا، قبر کی یاد، وحصل ما فی الصدور، استغفر اللہ، اللہ اللہ اللہ، ہمیں معاف کیجیے، اللہ ہمیں معاف کیجیے۔ آج ہم دعوے کر جاتے ہیں، ہمارا دل صاف ہے، ہمارا یہ ہے، وحصل، وحصل، اور نکال باہر کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے۔ دعوے کر دیتے ہیں ہم لوگ، جی ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، وحصلا، وحصلا، اور ظاہر کر دیا جائے گا، حاصل کر دیا جائے گا، نکھار دیا جائے گا، ما فی الصدور، جو جو کچھ سینوں میں ہے، جو دلوں میں ہے، وہ سب ظاہر ہو جائے گا۔ یا اللہ ہمیں معاف کیجیے، ہمارے دل بہت گندے ہیں، بہت گندے ہیں ہمارے دل، اپنی ہی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، خود نمائی میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے ہی چرچے ہیں، اپنی ہی اچھائیاں ہیں، دوسروں کی برائیاں ہیں، کبھی اس کو گندا سمجھتے ہیں، کبھی اس کو گندا سمجھتے ہیں، کبھی اس کو چکر دیتے ہیں، کبھی اس کو چکر، حصل ما فی الصدور، اس آیت کو یاد رکھا کریں جی، اس آیت کو ہر وقت یاد رکھا کریں، نماز پڑھیں تو یاد رکھیں، روزہ رکھیں تو یاد رکھیں، جب حج کریں تو یاد رکھیں۔ لوگوں میں خود نمائی ہوتی ہے، فینٹیسی ہوتی ہے، وہ اپنے دل میں خود کو بڑا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر بہت سی باتوں میں آتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ آیت مجھ جیسے کم ترین لوگوں کے لیے اللہ ذریعہ ہدایت بنا دے، کہ اللہ ظاہر کر دیں گے، اللہ سینوں میں، میرے سینے میں دوسرے کے لیے کتنا بدگمانی ہے،
میرے سینے میں دوسرے کے لیے کتنی برائی ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، یقیناً ان ربهم ان کا پروردگار، بہم ان کے سینوں کی جو حالت ہوگی، یوم اذن اس دن جو ان کی حالت ہوگی، اس دن ان کی جو حالت ہوگی، لخبیر اچھی طرح باخبر ہے، اچھی طرح باخبر ہے۔ وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو نہ شکرا کہا، تو وہ ہوگا نا، اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ شکوہ ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ سوال، کسی نے سوال کیا، پتہ نہیں میں نے سوال پڑھا نہیں پڑھا، بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ناشکرا کہا ہے، تو ہوگا ہی نا، اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ شکوہ۔ ارے بھائی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی پاوڑی نہیں بننا پڑتا، آپ کو تھوڑی سا تدبر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اہ، اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بیٹا آپ کو بخار ہے، آپ ڈاکٹر کو کس کے تھپڑ مارے، ڈاکٹر صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟ اللہ نے انسان کو صحیح بنایا، آپ کہتے تمہیں بخار ہے۔ ارے بھائی، میں مرض کو بیان کر رہا ہوں، میں مرض کو بیان کر رہا ہوں، اور سبب مرض بھی بیان کر رہا ہوں کہ آپ بلا وجہ سوئمنگ پول میں اترے رہتے ہیں، مت اترا کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے مرض کو بیان کر رہا ہوں، اللہ بھی تو مرض کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان یہ کرتا ہے تو اس میں یہ مرض آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ کفار کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو کفار کے ہمیں تو اللہ نے کافر کہہ کے جہنمی بنا دیا، لہٰذا محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو دوسری طرف مسلمان کہیں جی اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے جنتی بنا دیا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ کتنی فضول قسم کی سوچ ہے۔ بھئی اللہ نے مرض کا حاشیہ قرآن مجید کا لگائیں، اس کو سمجھیں کہ یہ بیان مرض ہے کہ انسان ناشکرہ ہے، اور ناشکرہ ہونے کا سبب اس کے حب مال ہے، ٹھیک ہے؟ حب مال ہوگا تو انسان ناشکرہ ہوگا، حب مال نہیں ہوگا تو انسان ناشکرہ نہیں ہوگا۔ ایک بات واضح سی ہے، اس میں کون سے ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ان کا پروردگار ان کے اس دن کے حوالے سے باخبر ہے۔ یہ ہماری سورہ عادیات مکمل ہوئی ہے۔ ہمارا سبق یہیں تک ہوگا آج، آج ہم بہشتی زبر نہیں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، کسی کا کوئی اور سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔